ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون ایمان والو تم پہ روزہ فرض ہے جیسے تم سے پہلے قوموں پہ روزہ فرض تھا تاکہ تم متقی پرہیزگار بن جاؤ۔ روزے کو عربی میں صوم کہتے ہیں۔ صوم کا مطلب ہے رکنا، یعنی کھانے پینے سے اور جنسی خواہشات سے رکنے کا نام روزہ ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے مدینہ تشریف لائے، لوگ شکم پربری کے مرض میں مبتلا تھے۔ حفظان صحت کے لیے روزے کو فرض قرار دیا گیا۔ 2 ہجری میں روزہ فرض ہو گیا۔ روزہ کے لیے رمضان کے مہینے کو منتخب کیا گیا۔ رمضان رمضان سے مشتق ہے، جس کا مطلب ہے سخت گرمی۔ عربوں نے پرانی لغت کے حساب سے جب مہینوں کے نام رکھنے تھے تو اس میں اوقات اور زمان کو جو ہے وہ اہمیت دی گئی۔ سخت گرمی کا مہینہ تھا تو اس گرمی کی نسبت سے اس مہینے کا نام رمضان پڑ گیا۔ حدیث میں یہی بات آ رہی ہے کہ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے فتحت ابواب الجنہ، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ وغلقت ابواب جہنم، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ جنت کے دروازے کھولے جانے کا مطلب یہ ہے کہ انسان وہ اعمال کرتا ہے جو جنت جانے کا ذریعہ ہوں۔ جہنم کے دروازے بند کیے جانے کا مطلب یہ ہے کہ انسان ان کبیرہ گناہوں سے بچ جاتا ہے جو جہنم جانے کا ذریعہ ہوں، اور شیاطین کو جکڑ لیا جاتا ہے جو انسان کے ذہن میں دل میں وسوسہ پیدا کرتے ہیں، انسان ان سے بچ جاتا ہے۔ اور آیت کریمہ میں یہ بات بتائی گئی کہ جیسے پہلی قوموں پہ روزہ فرض تھا تو موسیٰ علیہ السلام کوئی دور پر گئے، آپ نے بھی جو ہے وہ 40 دن کا روزہ رکھا۔ انجیل متی میں ہے کہ یحییٰ علیہ السلام جو تھے، عیسیٰ علیہ السلام جو تھے، انہوں نے بھی روزہ رکھا۔ انجیل مرقس میں ہے کہ یحییٰ علیہ السلام بھی روزے سے رہے۔ ہندو اپنے مذہب میں روزے کو برت کہتے ہیں۔ اس طرح برہمن سال میں 24 روزے رکھتے ہیں۔ جین دھرم میں بھی روزہ ہے۔ تو انسائکلوپیڈیا میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ دنیا میں کوئی مذہب بھی ایسا نہیں کہ جس میں روزہ نہ ہو۔ فاسٹنگ نے یہ بات اب لکھی، لیکن قرآن نے یہ بات آج سے 1400 سال پہلے جو بتا دی۔ تو رمضان کا جب مہینہ آتا ہے تو اس وقت جو ہے وہ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ تو حدیث میں آیا کہ جنت کے 8 دروازے ہیں، ان میں سے ایک دروازے کا نام ریان ہے، جس میں سے صرف روزے دار ہی داخل ہوں گے۔ متفق علیہ۔ اس حدیث کو بھی امام بخاری و امام مسلم رحمہ اللہ نے روایت کیا۔ تو حدیث میں یہ بات آ رہی ہے کہ جنت کے دروازے جو اس کا نام جو ریان ہے، ریان جو ہے اس کا مطلب سیرابی ہے، کیونکہ دنیا میں روزہ دار جو ہے وہ بھوک اور پیاس کو برداشت کرتا ہے، تو جنت میں اسے جس دروازے سے داخل کیا جائے گا اس کا نام جو ہے ریان ہے۔ اور روزے کا مقصد جو ہے وہ تقوی حاصل کرنا ہے۔ روزہ دار جو ہے وہ تقوی حاصل کرتا ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے مجمع میں یہ ارشاد فرمایا، جب آپ سے پوچھا گیا ابھی تقوی کیا چیز ہے، آپ نے 3 مرتبہ دل کی طرف اشارہ کیا، التقوی ہا ہنا، التقوی ہا ہنا، کہ تقوی دل میں ہوتا ہے، تقوی دل میں ہوتا ہے۔ تو روزے کا مقصد جو ہے وہ تقوی حاصل کرنا ہے۔ اس لیے حدیث میں آیا من لم یدع قول الزور، کہ جو بندہ جھوٹی بات کو ترک نہ کرے اور برے اعمال کو ترک نہ کرے تو اللہ پاک کو اس کے بھوکا پیاسا رہنے کی کوئی حاجت نہیں ہے۔ اس لیے اللہ پاک نے یہ بات ارشاد فرمائی، الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ روزہ میرے لیے اور میں اس کی جزا ہوں۔ جتنی بھی عبادات ہیں وہ ہمیں نظر آتی ہیں۔ کوئی نمازی نماز پڑھ رہا ہو تو ہمیں پتہ چل جائے گا، کوئی زکوٰۃ ادا کرے تو وہ بھی ہمیں پتہ چل جائے گا، کوئی حج ادا کرے تو اس کا بھی ہمیں پتہ چل جائے گا۔ لیکن اگر کسی نے روزہ رکھا ہو تو اس کے بارے میں ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ کتنے ایمان اور احتساب کے ساتھ اس نے روزہ رکھا ہے۔ اس لیے حدیث میں یہ بات ارشاد ہوئی کہ الصوم لی وانا اجزی بہ، اور اس لیے حدیث میں یہ بات بھی ارشاد ہو گئی الصوم جنہ، کہ روزہ ڈھال ہے۔ ڈھال کا لفظ اس لیے آیا کہ پہلے لڑائی کے وقت، جنگ کے موقع میں دشمن کے وار سے بچنے کے لیے ڈھال کا استعمال کیا جاتا تھا۔ تو روزے کو ڈھال اس وجہ سے کہا گیا کہ بندہ
شیطان کے بار سے بچ جائے۔ تو اس لیے حدیث میں آئے گا صوم جنہ کے روزہ ڈھال ہے۔ اور روزے دار کی اہمیت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا گیا کہ وَلَخُلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ کہ روزے دار کی منہ کی بدبو اطیب عند اللہ من ریح المسک اللہ پاک کو مشک کی خوشبو سے زیادہ عزیز ہے۔ اور مزید ارشاد فرمایا للصائم فرحتان روزے دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں، فرحت عند فطری ایک خوشی جو ہے افطار کے وقت، اور ایک خوشی جو اللہ پاک سے ملاقات کے وقت۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے رمضان کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا جب آپ نے ممبر کی سیڑھی پہ قدم رکھا۔ کعب بن عجرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مسجد میں تشریف لائے، آپ نے ممبر کی سیڑھی پہ قدم رکھا، آپ نے فرمایا آمین۔ دوسری سیڑھی پہ آپ نے قدم رکھا، پھر آپ نے فرمایا آمین۔ تیسری سیڑھی پہ آپ نے قدم رکھا، پھر آپ نے فرمایا آمین۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم مجمعین نے پوچھا اس سے پہلے آپ نے کبھی اس طرح ارشاد نہیں فرمایا؟ تو آپ نے وضاحت فرمائی کہ اللہ پاک کا حکم ہے کہ جو بندہ رمضان المبارک کے روزے پائے اور اس کی وجہ سے اپنی بخشش نہ کروا سکے، ہلاک ہو جائے وہ شخص، تو میں نے فرمایا آمین۔ دوسرا وہ بندہ کہ جس کے سامنے میرا نام محمد لیا جائے اور وہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ کہے، تو میں نے فرمایا آمین۔ تیسرا وہ بندہ جو بڑھاپے میں اپنے والدین کو پائے اور اس کی وجہ سے اپنی بخشش نہ کروا سکے، تو میں نے فرمایا آمین۔ اللہ پاک جو ہر چیز پہ قادر ہیں، مالک ہیں، وہ حکم دینے والے تھے۔ جبرائیل علیہ السلام جو فرشتوں کے سردار ہیں وہ وحی لے کر آنے والے تھے، اور رسولوں کے سردار سید الرسول جو ہیں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وہ آمین فرمانے والے تھے۔ تو اسی چیز سے بات پتہ چلی بھی رمضان کی اور روزوں کی اہمیت کیا ہے۔ اور اسی طرح ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 2 عورتیں آئیں جو روزہ توڑنے کے قریب تھیں، جنہیں قے آ رہی تھی۔ حضور نے فرمایا کہ پیالہ منگواؤ، پیالہ منگوایا گیا۔ انہوں نے قے کی، اس میں گوشت کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انہوں نے غیبت کی ہے، اور غیبت کرنا مردہ مسلمان بھائی کے گوشت کھانے کے مترادف ہے، اس وجہ سے یہ روزہ توڑنے کے قریب ہو گئیں۔ اور روزے میں انہوں نے غیبت کی ہے، اور جب روزے میں انسان گناہ کرے تو روزہ زیادہ محسوس ہوتا ہے۔ روزہ کی اہمیت دل میں رکھتے ہوئے روزے کا احترام کرنا چاہیے تاکہ انسان جو ہے فیض کو پا سکے۔ اللہ پاک ہمیں رمضان المبارک کے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔